اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہیومن ایولیوشن کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن مجید نے سورہ سجدہ میں جو یہ سوال ہے اس کا جواب دیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور یہ بتایا ہے کہ جو پروسیس اس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابتدا میں یہی پروسیس انسانیت کی تخلیق کے لیے زمین کے پیٹ میں ہوا۔ یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ سمندروں کے کنارے کی دلدل میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اس وقت کیا پروسیس ہوتا ہے، کبھی آپ نے غور فرمایا؟ یعنی آپ را مٹیریل اپنے اندر ڈالتے ہیں، وہ اس فیکٹری میں پروسیس ہوتا ہے، اس سے ایک قطرہ آب اور ایک ایگ بنتا ہے، ان کے ملاپ سے زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی جب جسمانی لحاظ سے مکمل ہو جاتی ہے، حیوانی وجود مکمل ہو جاتا ہے کم و بیش 120 دن میں، تو اللہ تعالیٰ انسانی شخصیت دے دیتے ہیں۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ باقی مخلوقات میں بھی دیکھیے نا، کہ ہم نے کمپیوٹر بنایا تو وہ ایک کمرے کے برابر تھا، تو پھر آہستہ آہستہ وہ کانڈنس ہوتا ہوتا اب گھڑی کی سوئی میں آ گیا ہے۔ بالکل یہی پروسیس، یہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی تخلیقی فعالیت کا کچھ تھوڑا سا حصہ منتقل کیا ہے، جس کا ظہور اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروسیس اب میں مکمل کرتا ہوں 8-9 مہینے میں، اسی کو میں نے اس وقت زمین کے پیٹ میں شروع کیا تھا۔ یعنی جو ماں کے پیٹ میں یا باپ کے ہاں جو پروسیس اندر ہوتا ہے، را مٹیریل، یعنی وہی دال ساگ، یہ زمین کے اجزاء ہیں جن کو آپ کھاتے ہیں، تو انہی اجزاء کے اندر وہ پروسیس ہوا جس سے وہ ایک خلیہ بنا، اور پھر اس کے بعد وہ ایگ بنتا چلا گیا۔ قرآن نے اس کی تصویر کھینچی ہے، اور یہ ایگ بننے کا پروسیس بھی بعض جانوروں میں اسی طرح رکھا ہے اب بھی۔ یعنی گویا ایک قشر بن گیا اس کے اوپر، ایگ کی شکل اختیار کر، اس کو کہا کالصلصال کالفخار، بالکل جس طرح انڈا اوپر سے ہوتا ہے وہ بن گیا، اور پھر اس کے ٹوٹنے سے ایک مخلوق بنی۔ وہ مخلوق انسان کا حیوانی وجود تھا۔ بدا خلق الانسان من طین، یہ اس پہلے مرحلے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مخلوق میں جو بنی، یعنی وہ ہماری ہی طرح کی مخلوق تھی جو بنی، اس کے اندر میں نے یہ صلاحیت رکھ دی کہ اب وہ پروسیس جو زمین میں ہوا تھا وہ اس کے اندر ہونے لگ جائے۔ پھر اس پروسیس کے نتیجے میں اس سے ظاہر ہے کہ جوڑے بنے، ان کا اختلاط شروع ہوا، اور جیسے اب آپ اختلاط سے جانوروں کی، پرندوں کی، پھلوں کی اعلیٰ قسمیں پیدا کرتے ہیں، یہ اختلاط کئی نسلوں میں ہونے کے بعد انسانیت کا جو موجودہ وجود ہے، جسم ہے، یہ اس نوعیت کے حیوان بننے شروع ہو گئے۔ جب یہ بھی بننے کے مرحلے میں آ گئے، ہو سکتا ہے کہ اس میں 10 نسلیں لگی ہوں، 20 نسلیں لگی ہوں، ان میں سے 2 کا انتخاب کر کے میں نے ان کو انسانی شخصیت دی، وہ آدم و حوا ہیں اور ان کی اولاد یہ سب انسان۔ یہ قرآن کا جواب ہے، اور اگر آپ غور فرمائیں تو اس جواب کی روشنی میں جتنی آج تک چیزیں فاسلز کی دریافت ہوئی ہیں سب ایکسپلین ہو جاتی، تمام تر۔ اور جن چیزوں میں ڈارونزم کے علمبردار ٹامک ٹوئے مار رہے ہیں، اس کو قرآن نے بالکل واضح کر دیا کیا ہوا۔ آپ چاہیں تو میری تفسیر اب چھپ رہی ہے، اس میں سورہ سجدہ کے نیچے میں نے اس کو بیان کر دیا، وہاں پڑھ سکتے ہیں۔